جاب ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سارے انٹرٹینمنٹ کے سامان ہیں. یہاں مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر. اور یہاں بھی اللہ کے تفریح کا سامان رکھا ہے، اور وہاں اصلی، یہاں کھانے کی تفریح ہے، اصل وہاں ہے. پینے کی تفریح ہے، اصل وہاں ہے. شادی کی ایک خوبصورتی ہے، اصل وہاں ہے. محبت کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے. لباس کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے. زیورات کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے. گھروں کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے. لیکن میری بہنوں، ایک چیز جنت میں نہیں ملے گی، جنت میں نہیں ملے گی. یہی لے لو. وہ ہے اپنے اللہ کی محبت میں اپنے جذبے قربان کرنا، اس کی محبت میں سجدے کرنا، اس کی محبت میں سخاوت کرنا، اس کی محبت میں سر دھڑ کی بازی لگانا، اس کی محبت میں جان کے سودے کرنا، اس کی محبت میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا، اس کی محبت میں اپنی خواہشات پر چھری چلانا، اس کی محبت میں اپنے جذبات و احساسات کو اپنے سینے میں دبا دینا، اپنے سینوں کو، اپنے جذبوں کو قبرستان بنا دینا. یہ دولت جنت میں نہیں ملے گی. کروڑوں سال گزر جائیں گے، ایک آنسو ٹپکانا چاہو گے نہیں ٹپکے گا. کروڑوں سال چاہو گے رونا چاہے کہ میں اللہ کی محبت میں رونا چاہتا ہوں، نہیں آئے گا آنسو، چونکہ اللہ نے اس کو خوشی کی جگہ بنا، اور اللہ تمہیں مل چکا ہے، چونکہ تمہیں دیدار کرا رہا ہے، تم سے بات ہو رہی. اللہ جنت میں ہر جمعے اپنا دیدار کرائے گا، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا، صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا. جنت الفردوس والے دن میں 2 دفعہ صبح شام. اور میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ایک دولت نہیں ملے گی، وہ اللہ کی تڑپ، وہ اللہ کی طلب، وہ اللہ کی محبت کا آنسو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں پہ پاؤں رکھنا، اپنے جذبوں کو ذبح کرنا، اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دبا دینا، اللہ کے لیے ذلت برداشت کرنا، اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا، اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنا رونا، اللہ کے لیے نیند کو بند کرنا، اللہ کے لیے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنا اور بھوکے پیاسے رہنا. یہ لذت جنت میں کہاں ملے گی؟ ہر لذت ہے پر یہ نہیں ملے، یہ سودا نہیں ملے گا، برمنگھم میں ملے گا، وہاں نہیں ملے گا. جب اللہ دیدار کروائیں گے، اللہ دیدار کروائیں گے تو سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ہم تو آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے، ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ختم، سجدے ختم ہو گئے، وہ برمنگھم میں تھے، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا، بس جاؤ موج کرو، موج کرو. بھائیو، یہ کھانے پینے کی لذت میں گم نہ ہو جاؤ، یہ بھی بچوں کی لذت میں گم نہ ہو جاؤ، یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک کلچر چلا ہوا ہے، اس لذت میں گم نہ ہو جاؤ. یہ سب دھوکے کے سامان ہیں. وہ لذت ڈھونڈو جو آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک نشے میں ڈالا. میرے رب کی قسم، اللہ کی محبت کا ایک لمحہ کروڑوں لذتوں پر بھاری ہوتا ہے. اللہ کے لیے تڑپنا، اندر میں خواہشیں اٹھ رہی ہیں، پورا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہ اللہ نے روکا، میں نہیں کروں. میں کیا بتاؤں اس میں کیا لذت ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے اللہ کو پسند نہیں، میرا اللہ نہیں چاہتا، میرا اللہ نہیں چاہتا، میرے اللہ کو پسند نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑی ہستی کی دنیا، پہلے مجدد اس صدی کے پہلے مجدد تھے. جب وہ شہزادے تھے تو 100 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا، 100 اونٹوں پر. جب وہ سفر کرتے تھے نا، 100 اونٹوں پر. ایران کا بادشاہ کسرا جب سفر کرتا تھا 10,000 اونٹوں پہ اس کا سامان ہوتا تھا، ایک بندے کا سامان 10,000.
اور جب وہ خلیفہ بن گیا کہنے لگے لوگوں سب سے بڑا منصب مجھے مل گیا ہے، اب تم دیکھنا میں اس سے اپنے اللہ کو پاؤں گا، جنت کو، میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ جب وہ گورنر تھے تو اپنے نوکر سے کہا، جب وہ امیر المومنین تھے تو اپنے نوکر سے کہا جب چادر خرید کے لاؤ۔ وہ چادر خرید کے لایا، کہنے لگے نرم ہے واپس کرو، نہیں چاہیے۔ وہ رونے لگا تو کیوں روئے؟ کہا جب آپ شہزادے تھے تو میں نے آپ نے مجھے 600 درم دیے تھے، 600، کہا تھا جاؤ میرے لیے چادر لے کر آؤ۔ میں چادر لایا تو آپ نے ہاتھ لگا کر کہا تھا یہ تو بہت سخت ہے، کھردری ہے، واپس کرو۔ اور آج میں 6 روپے کی چادر لایا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نرم ہے، واپس کرو۔ یہ تبدیلی ہے، تبدیلی بتاؤ، تبدیلی ہے۔ جب وہ گورنر تھے تو ان کی چال کا بانک پن، جدھر سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگاتے تھے۔ اور جب وہ خلیفہ بنے اور انتقال کا وقت تھا، بیمار تھے، تو ان کے سالے نے اپنی بہن سے کہا امیر المومنین کے کپڑے تو تبدیل کرا دے، میلے ہو گئے، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، کہیں کرا دیتے۔ اگلے دن آئے تو پھر وہی کپڑے، تو میں اپنی بہن سے کہا کپڑے نہیں بدلوائے، تو وہ رونے لگی، کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، جوڑا ہی ایک ہے، کہاں سے بدلوائے؟ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے بچاؤ نہیں، اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے میں بڑی لذت ہے اللہ کی قسم۔ لذتوں کو پورا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اس کو اللہ پر توڑ دینے میں لذت ہے۔ اللہ چونکہ خوشی کا احساس تو اللہ دیتا ہے، لذتوں کا احساس تو اللہ دیتا ہے، اوپر سے سسٹم ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنے دل کو ٹوٹتا دیکھتے ہو، بکھرتا دیکھتے ہو، اپنے آپ کو جھکتا دیکھتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل ہوتا دیکھتے ہو، اور نسبت اللہ ہے، اللہ ہائے 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 ہائے، تمہیں جنت کے مزے دنیا میں دلا دے گا، تم ایک نشے میں ہوگے۔ 7 سمندر شراب پی لو تو وہ نشہ نہیں ہوگا، جو رب کی محبت کی شراب پیو گے تو جو اس کا نشہ ہوگا۔ خواہشات کے ٹوٹنے میں، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں، نسبت اللہ کی، نسبت اللہ کی۔ تو رونے لگی کہ کپڑے کہاں سے بدلوں، جوڑا ہی ایک ہے، 100 جوڑوں پہ سامان لادنے والا ایک جوڑے میں دنیا سے جا رہا ہے۔ جب وہ شہزادے تھے تو ان کے دسترخوان پر ایک بہار ہوتی تھی، اور جب وہ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو گھر آئے تو ان کی بیٹیوں نے ایسے منہ پہ کپڑا رکھا تھا، منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بات کرتی تو یوں کرتے، دوپٹہ آگے کرتے، تو کہنے لگے بیٹیوں سے کیا بات ہے، یہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے چہرے، دوپٹہ کیوں منہ پہ رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی نوکر خادمہ وہ رونے لگی، امیر المومنین ساری دنیا کے گھر تو نے بھر دیے، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی، اس کی بدبو ہے، کچے پیاز کی منہ میں بدبو ہے، اور آپ کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے وہ منہ پہ کپڑا رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھس پہ پھٹ پڑے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بیٹھی۔ بچیوں کا غم زیادہ ہوتا ہے بچوں کی نسبت، کہ میری بچیوں تمہارا باپ ہمیں بہت اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اسے ٹوٹنے دو، حلال سے روکا نہیں اس نے، اس کی شریعت کے اندر اپنی خواہشات بھی پوری کرو، جذبے بھی پورے کرو،
لیکن اس کی شریعت سے باہر قدم جائے واپس آ جاؤ، نظریں اٹھنے لگے ہاتھ بڑھنے پاؤں اٹھنے لگے پھیر دو، جذبے مچلنے لگے، اپنے سینے کو قبرستان بنا دو اپنے جذبوں کا، تو دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی بہار لاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے تو مزے کریں گے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ یہ سارا معاشرہ مرضی پہ تو چلنے والا ہے، کتنا دکھی معاشرہ ہے، آہوں اور چیخوں سے کائنات گونج رہی ہے۔ اس اللہ کے لیے اپنے جذبے قربان کرنا سیکھو، اس اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دفن کرنا سیکھو، اس اللہ کے لیے ذلیل ہونا سیکھو، اور مزے دیکھ لینا کیا نشہ ہے اس کا، کیا مزہ ہے اس کا۔ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل، موت سامنے ہے، موت دیکھ کر لوگوں کو کلمہ یاد نہیں رہتا، شاعری کون کرے؟ اور 40 آدمی کے ہاتھ میں نیزے ہیں، 40، اور خبیب کو یوں کھجور کے تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور 40 آدمی نیزے لے کے یوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے وقت میں بڑوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور وہ اس وقت جب نیزے یوں ہیں اور وہ کھجور پر یوں لٹکے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ شعر کہہ رہے تھے، دماغ اتنا پرسکون تھا۔ میرا ایک دوست شاعر ریمنڈ آیا جماعت میں نے کہا کوئی شعر ہی سنا دو، کا شعر کے لیے سکون چاہیے، یہاں سکون کہاں ہے، بیان ہو رہے تھے، تعلیم ہو رہی، گشت تو میں اس کو خبیب سے جوڑتا ہوں کہ ایک شخص کے آگے 40 نیزے لے کر لوگ کھڑے اور انہوں لٹکا ہوا ہے، اور خوفناک موت ہے، نیزوں سے اس کے جسم کو چھلنی کرنا ہے، چھلنی کرنا، یہ نہیں کہ سر اڑا کے ختم کر دینا، ایک وار سے ختم ہوگی زندگی، نہیں، یوں مسلسل نیزوں سے اس کو چھلنی کر کے مارنا ہے۔ اور وہ اتنے مزے میں ہے کہ ان کو دیکھ کر کہہ رہا ہے وَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابَ حَوْلِي وَأَلَّبُوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَشْمَعٍ وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدُ لِأَنِّي أَنَا فِي بَخَاقٍ بِمَغِعِي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ولفعي فلست بمبدل للعدو تقشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آصمت معي۔ اتنی بڑی شاعری نیزوں کو دیکھ کر اللہ بیچ میں کون ہے؟ اللہ۔ اس موت کو کس نے مزیدار بنایا؟ اللہ کے کہ یہ کیوں مارے جا رہے، کیا جرم تھا؟ ایمان۔ پکڑے گئے تھے، مکے والوں نے پکڑ کر کہا اگر تو کفر کا گرما پڑے تو آجا، تو اس پر انہیں یہ شعر کہے تھے تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو، موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے آسان ہے، اور تم میرے آنکھوں کے آنسوں سے سوچ رہے ہو کہ موت سے ڈر گیا ہوں، نہیں، موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کو تو گلے لگا رہا ہوں، جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ جو اللہ کے نام پہ مر رہا ہے وہ یوں رو رہا ہے، تو سانو پتہ ہی انہیں سارا دن کی کرنا ہے، ساری رات کی کرنے ہیں۔ اے میرے رب، ابھی میرے ٹکڑے ہونے والے ہیں، مجھے صبر دینا، کوئی میرے منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جو میرے صبر کے خلاف ہو۔ اور یہ سب کٹھے ہیں مجھے مارنے کے لیے، اور سب اپنے دشمنی کو ظاہر کر رہے ہیں، اور میں یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں تو خوش ہوں آج۔ یہ اشعار کا مفہوم سا ہے۔ تو جب وہ نیزے اٹھائے نا انہوں نے، تو ابو سفیان کو خیال آیا، ان کا چہرہ قبلے کی طرف، تو ابو سفیان نے کہا ٹھہرو، اس کو قبلے سے ہٹا دو، تو نے جب یوں پھیرا، کہا واہ ابو سفیان، تو کی جانا میرا رب صرف قبلے والے پاس ہے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، ارے میں جدھر منہ کروں گا میرا رب میرے سامنے ہے، مشرق میں دیکھو تو اللہ، مغرب میں دیکھو تو اللہ، شمال میں دیکھو تو اللہ، جنوب میں دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ،
دائیں بائیں دیکھو تو اللہ، رگ رگ میں دیکھو تو اس کی قدرت، آنکھوں کے نور میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، کانوں کے سننے میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، زبان کے بول میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، خون کی گردش میں دیکھو تو رب کی اللہ کی قدرت، اور بدن کی نقل و حرکت میں دیکھو تو اللہ کی قدرت، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ کی قدرت، خوبصورت بادلوں میں دیکھو تو اللہ کی قدرت، کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ تو کیا جانتا ہے کہ میرا رب ضرب قبلے والے پاس ہے. ارے ما ان ابالی حین اقتل مسلما على ای جنب کان للہ مصرعی فذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. ابو سفیان جدھر منہ کر کے مجھے ذبح کرو گے میرا رب میرے سامنے، میرا اللہ میرے سامنے، میرا اللہ میرے سامنے، میں اللہ کے لیے مر رہا ہوں. کیا مزہ ہے، لوگ پونڈ کے پیچھے مر رہے ہیں. جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا تو کہا اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. لوگ موت پہ اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں. خبیب کہنے لگے یا اللہ میرا سلام میرے نبی کو پہنچا. ادھر نیزے پار ہوئے اور ادھر جبریل مسجد نبی میں اتر کر کہنے لگے یا رسول اللہ خبیب نے آپ کو سلام پیش کیا. انہیں قریش نے شہید کر دیا تو آپ نے زور سے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام، علیک السلام یا خبیب. خبیب تیرا رسول بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا رسول بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا رسول بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی. اللہ کو بیچ میں لے آؤ، اللہ کو بیچ میں لے آؤ. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہو اور بچیاں کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائیں، آسان بات ہے؟ کس چیز نے آسان کیا؟ اللہ نے. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہو، شہزادہ تھا تو 100 اونٹوں پہ سامان، اور آج ایک جوڑے میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. میلہ ہو چکا ہے، یہ کیسے آسان ہوگا؟ بیچ میں اللہ آ گیا. عید کا موقع ہے، بچوں نے اماں سے کہا کپڑے لے کر دو، ابا سے کہو کپڑے لے کر دیں، عید آ رہی ہے. 12 بچے بچیاں تھے. اماں نے ابا سے کہا فاطمہ بنت عبد الملک انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی. سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے انسانی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی عورت نہیں پیدا ہوئی. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی. اس کا دادا بادشاہ مرا، اس کا باپ بادشاہ مرا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بن کے مرے، اس کا خامن بادشاہ بن کے مرا. باپ، دادا 2، 4 بھائی 6، خامن 7 طرح سے اس عورت نے حکمرانی اور راج کیا. یہ ایسا آج تک کسی خاتون کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ بچے کپڑے مانگا. حضرت عمر نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر. تو بیگم سوچ میں پڑ گئی. ماں کو بچوں کا زیادہ فکر ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی آپ تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے لے لیتی ہوں اور چولہا روٹی یہ میں مزدوری کر لوں گی، گھر بیٹھ کر میں اپنا کر لوں گی آپ سے مطالبہ. ہم کہا ہاں ٹھیک. تو آپ تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ مزاحم آپ کا نوکر. کہنے لگے بھائی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے لینے. اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تنخواہ تو تبھی حلال ہوگی جب 1 مہینہ کام بھی کرو گے. تو ایسے چپ ہوئے کہ سر جھکا دیا. ایک پل نہیں لکھ کے دے سکتا، 1 مہینہ کیسے لکھتا. گھر آ کر فرمایا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. یہ مزہ جنت میں نہیں پاؤ گے. ارے یہی کر لو. اللہ کو بیچ میں، اس نے مجھے ذلیل کر دیا، آپ بیچ میں اللہ کو لے آؤ. اللہ کی قسم آپ کو ذلت عزت نظر آئے.
اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا. آپ بیچ میں اللہ کو لے آؤ, آپ کو بےزتی عزت نظر آئی. اس نے میری ناک کاٹ کے رکھ دی. آپ بیچ میں اللہ کو لے آؤ, آپ کا سر ہمارے پہاڑ سے اونچا آپ کو نظر آئے. لیکن اللہ کو بیچ میں لاؤ, اللہ یا اللہ کیوں تیرے لیے. جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگا نا جنگ موتا کی طرف, تو سارے صحابہ تو اللہ آپ سب کو سلام کی صلاح, سلام کی صلاح, سلام کی صلاح. کہ بھائی میرے لیے دعا نہ کرو, میرے لیے دعا کرو کہ ایک ایسا نیزہ مجھے لے گا جو میرے کلیجے کو چیر کے رکھے, میری بوٹی بوٹی کر دے, اور پھر میری قبر سے لوگ گزرتے ہوئے کہیں کہ ہاں یہ ہیں وہ جو اللہ پہ قربان ہوئے تھے. میں واپسی نہیں چاہتا ہوں. اور 4 بیویوں کے خامن تھے, وہ مدینے کے مالدار شخصیات میں سے, جوان 50 سال کا جوان, 50 سال سے کم عمر تھی, اور اونٹنی پہ جا رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں. زید بن ارقم پیچھے تھے. اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 4 بعد الحصائی فشامك انعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مستنهد فوائي وردت كل ذي نصب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالي طلع بعل ولا نخل اسافرها روائي. یہ اپنی اونٹنی سے بات کر رہے ہیں, اونٹنی سے. عرب کی شاعری تو کیا, سبحان اللہ, پیدائشی شاعر ہوتے تھے. اپنے اونٹنی سے بات کر رہے ہیں کہ آج میرا تیرے اوپر آخری سفر ہے, آج مجھے خوشی خوشی لے کر چل کہ تو مدینے واپس جائے گی, میں اللہ کے پاس چل. کیا لوگ تھے, اللہ نے کیا لوگ بنائے تھے. اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 4 بعد الحصائی فشامك انعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي. یہ اونٹنی سے پہلے 2 شعر اونٹنی کے ساتھ, کہ تو مجھے لے جائے اس دفعہ, مزے مزے سے لے جائے, یہ تیرا میرا آخری سفر ہے, تو مدینے جائے گی, میں اللہ کے پاس جاؤں گا, مجھے نہیں واپس جانا. 4 بیویاں, بہت, مجھے نہیں واپس جانا. تو زید بن ارقم اونٹنی پر پیچھے تھے, تو رونے لگے. تو ان کو یوں ایسے گولی مار کر کہنے لگے, یا لوکا, ارے کیوں روتے ہو, اس میں کیا پریشانی کی بات ہے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے, اسے مدینہ مل جائے, مجھے اور کیا چاہیے, نہیں رونا. تو جنگ اپنے گھمسان پر تھی, 3000 صحابہ تھے اور 1 لاکھ رومن تھے. تو زید شہید ہو گئے جو پہلے امیر بنائے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا, وہ شہید ہو. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ 700 میل دور کی جنگ کو یوں دیکھ کے بتا رہے تھے, جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا, جنت میں گئے. ساتھ ہی اپنے آنسو رکھو. تو آپ نے زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا, بیٹا بنایا. جب ان کی شہادت کی خبر گھر پہنچ کر ان کی بچی آئی, دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی سے لپٹ گئی. تو آپ اس سے لپٹ کے آپ کی وہ روئی تو آپ بھی رونے لگے. تو ساتھ میں عبادہ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ یہ رونا باپ کا بیٹے کے لیے, حبیب کا حبیب کے لیے. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا, آگے بڑھا. حضرت علی کے بھائی, 3 بھائیاں, تینوں میں 10-10 سال کا فرق, 10-10 سال کا. جعفر 10 سال بعد علی, 10 سال بعد عقیل, یوں فرق. تو جعفر نے جھنڈا اٹھایا, آگے بڑھے. جھنڈے والا ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا. وہ ہاتھ کٹا, جھنڈا یوں پکڑ لیا, ان 2 ٹکڑے کر دیا, پورا جسم چھل نہیں تھا. تو جب یہ انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا نا, تو ان کو ایک دم خیال آیا, 3 چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بیوی, عون عبداللہ محمد, اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر. جب وہ خیال آیا بچے بیوی, تو ان کو ان کے جی میں آیا کہیں میں بھاگ نہ جاؤں. بیوی بچوں کا خیال آ گیا, تو گھوڑے سے چھلانگ لگے اور اپنے گھوڑے کو قتل کر دیا تاکہ واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. یا حبذ الجنت وقت, اے میرے رب, میں تو تیری ملاقات واسطے آیا. یہ میرے بچے کتوں یاد آ گیا, یہ بیگم کتوں یاد آ گئی, میں تو تیری یاد ہے. یہ مزے جنت میں نہیں پاؤ گے. ذرا اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو, کس طرح حسین اپنے بچوں سمیت سر کٹوا رہے ہیں, کیسے کربلا والے اپنے سر کٹوا رہے ہیں,
مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے. ارے تم 20 گھنٹے کے روزے پر پیاس سے پریشان ہوتے ہو، میرے نبی کے گھر میں 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی. 72 گھنٹے کی پیاس، پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہیں گیا اور پیاسے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. آج کا مسلمان حرام نہیں چھوڑتا، شراب نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا ہے. اپنی تعریف کو آگ لگا دو، اپنے قرآن کو لپیٹ کے کسی کونے میں رکھ دو. یہ نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی کی راہیں بدلو، راستے بدلو. یہ راستے وہ نہیں ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں. یا حبذا الجنت وقت راہ، یا تو تیرا مشتاق، تیری جنت کا مشتاق. طیبۃ بارد شرابها، اس کا پانی مجھے بلا رہا ہے، اس کے چشمے مجھے بلا رہے ہیں. آپ نے کہا جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں. عبداللہ بن رواحہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، 3 دن سے. تو گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا ہی تھا کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے. تو اب باری ان کی تھی، تو گوشت کا ٹکڑا یوں پھینک دیا، پورا اندر میں نہیں گیا. تو یہ تو بہت بڑے سردار مالدار تھے، 4 بیویاں بچے تھے، ان کو بھی بیویاں نظر آئیں، باغ نظر آئے. کہنے لگے عبداللہ ایک طرف تیرا اللہ ہے، ایک طرف تیری لذتیں ہیں، پتا کیا کرنا ہے. اندر سے آواز آئی مجھے اللہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. پھر بیویوں کو طلاق، ساری بیویوں کو 3 طلاق، سارے باغ اللہ کے نام پہ صدقہ، سارے غلام آزاد. اب بتا اب کدھر جانا ہے؟ اقسمت یا نفس لتنزلن كارهة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لي اراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل انت الا نطفة في شنة. اپنے آپ کو کوسا. اے عبداللہ تجھے تیرے رب کی قسم تجھے آگے ہی بڑھنا ہوگا، تجھے اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں جانا ہی ہوگا. تیرے ساتھی پہنچ گئے، تو بھی پہنچ، تو کیوں پیچھے ہے؟ آپ نے فرمایا جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں پہنچ گیا. اللہ کی قسم بہت بڑی انٹرٹینمنٹ بتا رہا ہوں. اللہ کے آج ہمارے لیے تلوار اٹھانا نہیں ہے، آج ہماری تلوار اپنے اوپر ہے کہ اندر میں بے شمار غلط جذبے اٹھ رہے ہیں، بے شمار غلط خواہشات اٹھ رہی ہیں. ان پر تلوار چلاؤ، انہیں اللہ کے لیے ذبح کرنا سیکھو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عید پڑھائی. عید کے بعد سارے خاندان والے ملنے آئے. بنو امیہ سردار گزرے، بچے بھی ملنے آئے. سارے سرداران نے اعلیٰ پوشاک کپڑے پہنے ہوئے، بچوں نے وہی پرانے کپڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. کہنے لگے میرے بچوں، آج تمہیں گلا تو آیا ہوگا اپنے باپ کا. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہو رہے، ایک جوڑا کپڑے لے کر نہ دے. آج تمہیں اپنے باپ پہ گلا تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے لے کر دے. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الملک، وہ باپ سے بھی آگے تھے، چاہتا تھا، اور باپ سے 1 ہفتہ پہلے فوت ہوئے. اس کے پیچھے حضرت عمر فوت ہوئے. انہوں نے بہت سپورٹ کیا اپنے باپ. وہ کہنے لگے ابا جان، آج ہمارا سر بہت بلند ہے، ہمیں آج فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. یہ رشوت، یہ جھوٹ، یہ ڈرگ کے کاروبار کس لیے؟ میں، میرے بچے، میں، میرے بچے، میں، میرے بچے. ارے اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے دلوں میں آ کے بستا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب آ گیا عمر بن عبدالعزیز کا. بڑے زمانے بعد ایسے اچانک گیا.
اتنی سیرت تو میں بتایا کرتا ہوں. جب یہ شہزادے تھے تو انہیں ایک باندی سے عشق تھا، ان کی بیگم کی باندی تھی، تو ان سے عشق تھا. تو بیوی سے کہتے یہ مجھے گفٹ کر دو. باندی سے تو بغیر نکاح کے تعلق رکھا جا سکتا. وہ کہتی میں نہیں کرتا، انہیں پتا تھا یہ اس پر عاشق ہے، میں نہیں دیتی. تو گناہ کا تو خیال ہی نہیں ہو سکتا. تو جب یہ خلیفہ بنے اور ان کی بیگم نے دیکھا کہ انہوں نے ہر شے تج کر، تو انہوں نے اس لڑکی کو خوبصورت لباس پہنا، پورا فل میک اپ کر کے آئے کہ امیر المومنین میں آپ کو یہ تحفہ پیش کرتی ہوں. حضرت عمر نے یوں دیکھا، کہاں سے آئی تھی تو؟ کہا جی عبد الملک بیگم کے والد، ان کے سسر، ان کے حقیقی چچا. کہا جی آپ کے چچا عبد الملک نے کوفے سے مجھے اٹھوایا. تو غلام سے کہا کہ اس کو کوفے پہنچا دیا جائے اس کے مالک کے پاس. وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کا وہ عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ؟ کہ وہ اس وقت پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تجھے اللہ پر قربان کر، اپنے عشق کو اللہ پر قربان کر. ارے میرے رب کی قسم، خواہشوں کے پورا ہونے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کے لیے ان کے ٹوٹنے میں لذت ہے. یہ زندگی کا وہ پہلو یہ جنت میں نہیں ہوگا. اللہ کے لیے معاف کرنا جنت میں نہیں ہوگا. کوئی زیادتی ہے نہیں تو معاف کیسے کرو گے؟ کوئی ظلم ہے نہیں تو معاف کیسے کرو گے؟ کوئی غریب ہے نہیں تو سخاوت کیسے کرو گے؟ کوئی بیمار ہے نہیں تو حال پوچھنے کیسے جاؤ گے؟ کوئی لڑائی ہے نہیں تو صلح کا اجر کیسے پاؤ گے؟ کوئی نماز ہے نہیں تو سجدوں میں رونا کیسے آئے گا؟ کوئی روزہ ہے نہیں تو بھوک پیاس کی لذت کہاں سے پاؤ گے؟ یمامہ کی جنگ میں حضرت سالم مولا حذیفہ قریش کا جھنڈا اٹھایا تھا مہاجرین